أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہو، راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنا کرو۔ راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت کریں، اور انظرنا کا معنی ہے ہم پر شفقت کریں۔ تو یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، یعنی یہ الفاظ استعمال نہ کرو۔ وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود پسند نہیں، پسند نہیں، الذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ما یود الذین کفروا پسند نہیں ان کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ ہی مشرکین میں سے کسی کو یہ بات، ان ینزل علیکم کہ نازل کی جائے تم پر، کہ نازل ہو تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم پسند نہیں ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین میں سے کہ تم پر نازل ہو تمہارے پروردگار کی جانب سے کوئی بھلائی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے، واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے، واللہ اور اللہ ذو والا، الفضل فضل، العظیم بڑا، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما ننسخ جب ہم منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ جب ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسها یا ہم آپ کو بھلا دیتے ہیں، ما ننسخ من آیتن او ننسها جب ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسها یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها تو ہم لاتے ہیں، بخیر بہتر، منها اس سے، نأتی بخیر منها تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلها یا اس جیسی کوئی اور آیت لاتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم کیا نہیں تم جانتے، آ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں، تعلم تم جانتے، الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے یا کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالی، لہو ملک اسی کی، ملک بادشاہت ہے، لہو اسی کی، ملک بادشاہت ہے، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما لکم اور ما نہیں، لکم تمہارا، وما لکم اور نہیں تمہارا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، وما لکم من دون اللہ من ولی اور اللہ کے سوارا اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں، ولا نصیر اور کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئیلا جیسا کہ سوال کیے گئے،
ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے کیے جا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو تبدیل کرے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو تبدیل کرے، الکفر کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے، یا جو اختیار کرے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، فقد ضل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر نازل ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے کیے جا چکے ہیں پہلے موسیٰ علیہ السلام سے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے والے جو لوگ تھے ان میں یہود و نصارہ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ تو یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے ایک شرارت شروع کی۔ وہ کیا تھی کہ
جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو راعنا کا لفظ بولتے. راعنا، راعنا کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا بھی ہے اور ایک عبرانی زبان ہے جو یہودیوں کی مذہبی زبان ہے. آج بھی یہودیوں کی مذہبی زبان عبرانی زبان ہے. تو راعنا کا لفظ عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لفظ بولتے راعنا. اب اگر اس کے عربی معنی کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہماری رعایت کیجئے. جبکہ حقیقت کیا تھی کہ یہ عربی زبان جو عبرانی زبان ہے یہ اسے استعمال کر رہے تھے، عبرانی زبان کے معنی کو مد نظر رکھتے تھے. جب عبرانی زبان میں دیکھیں تو اس کا معنی بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان میں. تو اب یہودیوں کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس لفظ کو استعمال کرنا شروع ہو گئے. جب مسلمانوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو اب یہود آپس میں خوش ہوتے اور آپس میں باتیں کرتے. اور یہ راعنا کا لفظ اگر اس میں آئین کے بعد یا ساکن کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے راعینا. راعینا تو عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا، ہماری بکریوں کو چرانے والا. تو یہ لفظ اس طرح اس جو یہود تھے وہ اس کو بدل بدل کے اور غلط معنی کے لیے استعمال کرتے اور ان کا دیکھا دیکھی جو مسلمان تھے انہوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. اب مسلمانوں کو تو اس ساری بات کا معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا غلط معنی ہے اور یہ یہود اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس ساری حقیقت کا علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان راعنا کا لفظ استعمال نہ کریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انظرنا. انظرنا کا معنی ہے یا رسول اللہ آپ ہم پر شفقت کیجئے. انظرنا آپ ہم پر شفقت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے. تو فرمایا گیا کہ راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، انظرنا کا لفظ استعمال کرو. اسی طرح یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی جب یہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو لفظ السلام علیکم، السلام علیکم جو مسلمانوں کا شعار ہے تو اس کو تبدیل کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دوسرے مسلمانوں سے ملتے تو کہتے السلام علیکم، یعنی لام کو حذف کر دیا. السلام علیکم. دیکھیں السلام علیکم جو مسلمانوں کا شعار ہے اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو. جب اس کو بدلا السلام علیکم لام نکال دیا اس کا معنی ہوا تمہاری موت آ جائے، تم پر موت آ جائے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یوں مسلمانوں کو جب ملتے تو اس لفظ کو تبدیل کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتے تو اس لفظ کو تبدیل کرتے. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں تھے تو ایک یہودی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے چلی گئیں
اور وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے یہی لفظ بولا السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو آپ نے فوراً ترکی بترکی اسے جواب دیا، علیکم السلام واللعنہ، علیک السلام واللعنہ، تجھ پر موت ہو، واللعنہ اور لعنت ہو۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور چلا گیا۔ اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑے ہی پیارے انداز میں نا تنبیہ فرمائی، فرمایا اے عائشہ تو بڑے غصے میں تھی، کیا بات تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نے سنا نہیں جو اس نے کہا، یعنی اس نے تو کہا تھا السلام علیکہ کہ آپ پر موت آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا علیکہ، بس السلام کا لفظ نہیں بولا، صرف وعلیکہ، اور تجھ پر بھی۔ تو اس کی جو بد دعا تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر پلٹ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ بس اتنا جواب کافی تھا، اس سے زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور بڑے مناسب انداز میں ان کو تنبیہ بھی کر دی کہ معاملہ میرا تھا، میں نے اس کو سنبھالنا تھا، آپ کا یہ کام نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بد فطرت لوگ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ جب اس سے دوسرے معنی، غلط معنی کا بھی استعمال موجود ہے تو تم اس کو درست معنی کے لیے بھی استعمال نہ کرو، بلکہ اس کے متبادل کوئی اور لفظ استعمال کرو۔ یہاں سے جو مسائل ہمیں سمجھ آتے ہیں ان میں ایک جو عام فہم بات جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ہمیں شک میں ڈال رہی ہے، یا ایک چیز ہے جس کے دو پہلو نکلتے ہیں، جائز کا پہلو بھی ہے اور ناجائز کا پہلو بھی ہے، اچھا پہلو بھی ہے، برا پہلو بھی ہے، تو ہم نے حد الامکان اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ لوگ ہمارے بارے میں غلط خیال نہ رکھیں، ہمارے بارے میں غلط نہ سوچیں کہ یہ آدمی غلط کام میں مبتلا ہے۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان یہود کو، مشرکین کو دشمنی کیوں تھی؟ اس کی مین وجہ حق تعالی شانہ نے بیان کی، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ ان کو اصل تکلیف یہ ہے، ان کو اصل درد یہ ہے کہ یہ نبوت ان کو کیوں مل گئی، یہودیوں کو یہ کہ یہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی، آخری کتاب انہیں کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر ان کے پاس کیوں آتے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لائن میں چھوٹا سا اس کا جواب دیا، فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس پر چاہے رحمت برسائے اور جس کو چاہے اپنی بارگاہ سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا پیغمبر بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، زمانے کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے۔ تو فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا پابند نہیں کہ تم جس کے بارے میں سوچو یا کہو تو اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جس سے تم ناراض ہو جاؤ اس کو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل نہ کرے، نہیں، فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آگے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے جو قرآنی آیات ہیں، قرآنی احکام ہیں، جو مسائل شریعت ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمانے کے حالات کے لحاظ سے، انسانوں کے حالات کے لحاظ سے تبدیلی کا واقع ہونا، اس کو حق تعالی شانہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء کے جو بنیادی عقائد تھے وہ تین تھے۔ توحید کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رسالت کہ اللہ تعالی ہر دور میں ضرورت کے مطابق انبیاء بھیج رہا ہے اور ان کو لوگوں نے ماننا ہے۔ اور تیسرا آخرت کہ موت کے بعد ہم سب نے ایک دفعہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہمیں جنت میں بھیجیں گے یا جہنم میں بھیجیں گے۔ تو یہ توحید، رسالت اور آخرت کے یہ تین بنیادی عقائد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک باقی رہے۔ ان میں کسی قسم کی کسی زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، عملی احکام کہ کیا چیز ہمارے لیے کھانا جائز ہے، کیا چیز کھانا جائز نہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی نمازیں نہیں پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا ہے، کیسے نہیں رکھنا، کس سے ہم نے شادی کرنی ہے، کس سے شادی نہیں کرنی، یہ انبیاء کے تبدیل ہونے سے، حالات کے تبدیل ہونے سے، زمانے کے تبدیل ہونے سے اللہ تعالیٰ ان میں تبدیلیاں کرتے رہے۔ مثال کے طور پر جو احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ان میں سے بعض احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کیے گئے اور بعض کو باقی رکھا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور آیا تو ان احکام میں مزید کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو کچھ مسائل وہ تھے جو ابتدائی زمانے میں جن کی اجازت تھی، اور پھر جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مسلمانوں کو ترقی ہوتی گئی، ویسے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کی ضروریات کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق احکام میں تبدیلی فرماتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے عین اس کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ اس کو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ایک سمجھدار ڈاکٹر ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یہ آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ مریض کی حالت کو دیکھتا ہے اور مریض کی ضرورت کو دیکھتا ہے، مریض کی حالت اور ضرورت کے مطابق دوائی اور غذا تجویز کرتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اسے نرم غذا کھانے کا کہتا ہے، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر اس کو کہتا ہے تم جو چاہو کھا لو۔ تو اسی طرح جو اور ایسا ڈاکٹر، ایسا معالج جو مریض کی کیفیت کو دیکھ کر دوا تجویز کرے اور مریض کی کیفیت کو دیکھ کر غذا تجویز کرے، ایسا جو معالج ہے وہ ماہر سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حق تعالی شانہ حکیم مطلق ہیں، تمام کی تمام حکمت حق تعالی شانہ پر ختم ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت سے جب جو احکام مناسب سمجھے دیے، اور جب جو مناسب سمجھا اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پہ حق تعالی شانہ نے نسخ کی پھر مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ما ننسخ من آیت، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کسی حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں، صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے کافروں کے ساتھ نکاح کی گنجائش تھی، جائز تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور
इसी तरह पहले शराब हलाल थी, फिर अल्लाह ताला ने हराम करार दे दी। औ नुनसिहा, या क्या होता है, साफ तौर पर उस हुक्म को अल्लाह ताला मनसूख तो नहीं करते, लेकिन हमारे ज़हनों से अल्लाह ताला उस हुक्म को मिटा देते हैं। लेकिन ये मेरे और आपके ज़हन से मिटाना नहीं है, बल्कि नबी के ज़हन से अल्लाह ताला मिटाते हैं। नबी के ज़हन से अल्लाह ताला मिटाते हैं। ये भी नसख की किस्म है, कुरान पाक में अल्लाह ताला साफ तौर पर ज़िक्र कर रहे हैं कि नबी के ज़हन से अल्लाह ताला उसको साफ कर देते हैं। लिहाज़ा वो किसी को याद ही नहीं रहता कि ये हुक्म भी था कुरान का, या ये हुक्म भी शरीयत का था। तो लेकिन ये होता है नबी के साथ, आम लोगों के साथ नहीं। अब मुझे कोई चीज़ भूल गई तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो मनसूख हो गई है, बल्कि नबी को भूलेगी। जब नबी को भूलेगी तो वो उम्मत को भी भुला देंगे। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमा लिया, तो अब किसी किस्म का कोई चीज़, कोई हुक्म मनसूख नहीं हो सकता। कुरान पाक में इसी को दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, सनुक़रिउका फला तंसा, हम आपको पढ़ाएँगे, फिर आप भूलेंगे नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे, यानी अल्लाह चाहेगा तो आप भूल जाएँगे। तो फरमाया क्या होता है जब अल्लाह ताला किसी हुक्म को मनसूख करते हैं या उसकी जगह पे नया हुक्म ले आते हैं, नहीं, या आपके ज़हन से उसको तब्दील करते हैं, तो उसके आगे 2 सूरतें होंगी। नाअती बिखैरिम मिनहा, बाज़ औक़ात हम उससे बेहतर हुक्म ले आएँगे। ठीक है? जैसे शराब को हराम करार दिया, या कुफ़ार से शादी को मना किया और कहा मुसलमानों से शादी करो। और औ मिस्लिहा, और बाज़ औक़ात हम उस जैसा कोई हुक्म देंगे। पहले मुसलमानों को हुक्म था कि मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अब खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। बहरहाल ये नसख़ का वाक़या होना अल्लाह ताला की हिकमत के ऐन मुताबिक और ऐन इंसाफ़ है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से उसी किस्म के सवाल करो जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से बेतुके सवालात किए गए, जो सवाल नहीं था करने का वो भी किया गया। कहने लगे कि हम तो उस वक़्त तक आपको नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह ताला को अपनी आँखों से ना देख लें। तो इसी तरह के लायानी सवालात मुशरिकीन मक्का ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए कि हम तो उस वक़्त तक आपको अल्लाह का पैगंबर नहीं मानेंगे जब तक कि आप अल्लाह को हमारे सामने लाकर खड़ा ना करें और अल्लाह के पीछे फरिश्तों की लाइन लगी हुई हो और अल्लाह ताला उस वक़्त कहे कि ये मेरा पैगंबर है और फरिश्ते भी अल्लाह ताला की तायीद करें, तो तब हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे उन मुशरिकीन मक्का को भी अल्लाह ताला ने सुनाई, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से उसी किस्म के सवाल करो जैसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं। और साथ-साथ अल्लाह ताला मुझे और दीगर जो मुसलमान हैं उन्हें भी सुना रहे हैं कि रसूल से बेजा सवालात मुनासिब नहीं हैं। रसूल से बेजा सवालात मुनासिब नहीं हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तो अब नहीं हैं, तो अब हमारे करने का ये काम है कि हम शरीयत को सीखें और शरीयत पर अमल करें, और शरीयत पर अमल करने में, सीखने में तो शरन कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं। एक-एक चीज़ को हमने पूछ कर सीखना है और उस पर पूछ कर अमल करना है। लेकिन जो कबाहत यहाँ पे बयान की जा रही है, ब ब ब वाज़ेह की जा रही है कि बेजा सवालात, ये अब भी शरन मुनासिब नहीं है, आदाब के खिलाफ है। हमें शरीयत सीख कर उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैठा हुआ हूँ, आप हज़रात सवाल कर सकते हैं। अगर आप हज़रात सबक ख़त्म होने के पास बाद बैठेंगे, तो सिर्फ़ 2-1 मिनट की मैंने आपसे आज की जो रात है, इसके बारे में बात करनी है। कोशिश के बावजूद वक़्त नहीं बचा। कोई सवाल है तो आप हज़रात कर सकते हैं।
شب برات کی جو رات ہے یہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکیلے قبرستان جانا ثابت ہے، لہذا کوئی اس رات میں قبرستان جانا چاہے تو اکیلا جائے، ٹھیک ہے جی۔ خواتین کے لیے تو دن میں جانا بھی مکروہ ہے، تو خواتین تو گھر ہی رہیں، لیکن کوئی مرد جائے اس کو کہیں بھی آپ اکیلے جائیں، جم گھٹا بنا کے اجتماع کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جانا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اجتماعی جو عبادات ہیں وہ صرف اور صرف فرائض اور عید کی نماز اور جمعے کی نماز ہے، اس کے علاوہ اجتماعی عبادات نہیں ہے۔ تو اس لیے قبرستان جانا جائز ہے، لیکن اجتماعی طور پر نہیں بلکہ تنہا تنہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ کل کے دن کا ایک روزہ صرف، اس سے پہلے رکھ لیں اس کے بعد رکھ لیں، جائز ہے لیکن لازم نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 15 شعبان کا روزہ شرعاً لازم نہیں ہے، مستحب ہے، رکھ لیں گے تو ثواب کا کام ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کے ساتھ پہلے یا بعد میں کوئی روزہ ملانا بھی لازم نہیں ہے، ملا لیں گے تب بھی ٹھیک ہے، ثواب مل جائے گا، نہیں ملائیں گے تو کوئی کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں۔ اور اس رات میں جو عبادت ہم نے کرنی ہے تو کسی قسم کی کوئی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر اس رات میں ثابت نہیں ہے کہ فلاں رات فلاں عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یوں کریں، یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنا عبادت کا کام ہے، قرآن پاک کی تلاوت عبادت کا کام ہے، ذکر عبادت کا کام ہے، لیکن بعض جو پوسٹیں چل رہی ہیں کہ اتنے نوافل پڑھیں، اتنے فلاں صورت پڑھیں، یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو آپ سے ہمت ہو وہ کر لیں، جو اس کی ہمت نہ ہو نہ کریں، کسی قسم کا اگر کوئی عبادت آپ نہ کریں، ساری رات سوئے بھی رہیں تو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کیا کچھ ہوگا یہ ساری تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں اس رات میں، تو اس لیے ہمیں اس رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے تاکہ جب ہمارا نام فرشتوں کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، تو ہماری یہ بھی حاضری لگے کہ یہ اس نے آج عبادت کی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، کوئی نفل پڑھنا چاہیے، کم از کم ہماری نماز نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے، بیماریوں سے، مفسدین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظری سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا